السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان معاذ الدین۔ ناظرین، فضائل ذکر کا پہلا باب ہے اور اس کا دوسرا حصہ جو ذکر کے بارے میں احادیث ہے، آج ہم شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ اس مضمون میں قرآن پاک کی آیاتیں اس کثرت سے موجود ہے تو احادیث کا کیا پوچھنا، کیونکہ قرآن شریف کے کل 30 پارے ہیں اور حدیث شریف کی لاتعداد کتابیں ہیں، اور ہر کتاب میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک بخاری شریف ہی کے بڑے بڑے 30 پارے ہیں اور ابو داؤد شریف کے 32 پارے ہیں، اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ اس مبارک ذکر سے خالی ہو۔ اس لیے احادیث کا احاطہ تو کون کر سکتا ہے؟ نمونہ اور عمل کے واسطے ایک آیت اور ایک حدیث بھی کافی ہے، اور جس کو عمل ہی نہیں کرنا اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی بیکار ہے۔ حدیث نمبر 1۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو بے گناہ اور معصوم ہے۔ اگر بندہ میری طرف ایک بلشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ فائدے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہے۔ اول یہ کہ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہگار ہیں اور سراپا گناہ اور اپنی حرکت اور گناہوں کی سزا اور بدلہ کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کلام اللہ شریف میں وارد ہے۔ ترجمہ: حق تعالی شانہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے سب کو کچھ معاف فرما دیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف نہیں فرما دے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور نونزا کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس حال میں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندہ کے دل میں اسی حالت میں ہو تو اللہ جل شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے وہ اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یعنی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے مناسب ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ مزید احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فضائل اعمال کو سبسکرائب کریں۔